بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے عزیزوں، آج ہم لوگ شروع کرتے ہیں نیا ٹاپک، لوط علیہ السلام۔ یہ جو پیدا ہوئے تھے بٹوین 1950 ٹو 1870، کیلکولیٹ کر لیجئے کتنا ہوتا ہے، قریب 80 سال زندہ تھے۔ 1950 ٹو 1870 BC، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پہلے کا واقعہ ہے۔ 1950 سے لے کے 1870 تک کا واقعہ ہے۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 بار آیا ہے، 27 ٹائمز۔ تو لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہارون کے بیٹے تھے۔ ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، ان کے بیٹے تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے۔ ابھی وہ اپنے شہر پر شہر اور میں ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام کے والد آجر نے ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لے لی۔ تو لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت شروع کی اور بتوں کی پوجا سے لوگوں کو منع کیا، نبی تھے، شرک سے منع کیا، تو لوگوں نے ان کا بھرپور مخالفت کی اور طرح طرح کی سزائیں دی، اور ان کو جان سے مار ڈالنے کی بھی کوشش کی۔ لیکن مہربان اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا اور ان کو ہجرت کا حکم دیا، اس لیے ان کو ہجرت کرنی پڑی۔ لوط علیہ السلام بھی ان کے بعد نکل پڑے۔ قرآن میں ایک آیت آیا ہے، سورہ 29 العنکبوت، سورہ عنکبوت ہے، 29 نمبر سورہ ہے، آیت نمبر 26۔ تو لوط ایمان لایا اور کہا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہ زبردست اور حکیم ہے۔ پھر لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مصر گئے۔ وہاں سے دونوں کافی دولت لے کر واپس فلسطین آئے۔ دونوں کے پاس بکریاں اور دوسرے جانور زیادہ تھے، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام تو ہیبرون ہی میں رک گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کے لیے اور بھیڑ بکریاں کو چرانے کے لیے جو ہے نا جارڈن کے شہر سدوم اور امورہ بھیج دیا۔ تو وہاں کے لوگ الگ الگ طرح کی برائیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ کچھ کا ذکر قرآن میں آیا ہے، تو ان میں یہ ہے کہ یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرواتے تھے، لیکن ہوموسیکشولیٹی وہاں بہت پائی جاتی تھی۔ یہ چیزیں ہے سورہ نمبر، یہ چیزیں جو ہے سورہ نمبر 27 سورہ النمل آیت نمبر 55 میں دیکھ لیجئے گا، یہ چیزیں آئی ہوئی ہے۔ اور پھر سورہ 29 جو سورہ نمبر 29 عنکبوت آیت نمبر 29 میں آیا ہے کہ دوسری یہ کہ یہ آنے والے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک برائی ہے، ہر زمانے میں اس طرح نبیوں کے امت میں اس طرح کے ڈاکو قسم کے لوگ، لٹیرے قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ تو تیسری سورہ نمبر 29 اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 29، اس کو دیکھ لے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو برائیوں سے منع کیا اور کہا کہ تم لوگ جو ہے سورہ نمبر 26 میں ہے، الشورى آیت نمبر 161 سے لے کے 163 تک ہے، جو لوط علیہ السلام نے کہا وہ اللہ نے بیان کر دیا۔ تم لوگ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یقیناً میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرے حکم کو مانو۔ مگر ان لوگوں نے نہ تو شرک کرنا چھوڑا اور نہ ہی برائیوں کو چھوڑا، تو بلکہ انہوں نے لوط علیہ السلام ہی کو ڈرایا اور دھمکایا۔ تو انہوں نے کہا، اے لوط، یہ سورہ نمبر 26 سورہ آیت نمبر 167 میں آیت 167 میں انہوں نے لوط علیہ السلام کو الٹا کہا، ہمیں روکنے سے باز نہ آیا تو ہم تجھے اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ یہی ہر زمانے میں گنڈے موالی ٹائپ کے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو قرآن میں ایک دوسری جگہ پر اس طرح اور بھی آیا ہے، یہ سورہ نمبر 27 سورہ النمل آیت جو ہے یہ ہے 54 سے لے کے 56 تک ہے۔ تو لوط کو بھی بھیجا جب اس نے اپنی قوم کو
लोगों से कौम के लोगों से कहा, तुम बुराई का काम इस तरह करते हो कि लोग तुम्हें देख रहे होते हैं। क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो? तो आज भी ये बुराई राय से अफसोस की बात है कि आज भी है। फिर कंटिन्यू है सूरा, तुम तो बड़े जाहिल और अहमक लोग हो। लेकिन उनकी कौम का जवाब इसके अलावा कुछ नहीं था कि उन्होंने कहा, लूत के घर वालों को अपने शहर से निकाल बाहर करो, ये लोग बड़े पाक साफ बनते हैं। और जब कोई सही बात कहो तो आज के दौर में ही बड़े बड़े तुम बड़े नेक बनते हो, बड़े पाक साफ बनते हो, तुम अपना काम देखो, हमें अपना काम करने दो। तो हमारा काम भी यही है भाई, बुराई से भली बातों का हुक्म करना, बुराई से रोकना, अल्लाह पर ईमान रखना, यही काम है। जो इसलिए जो कोई ये कहे कि भाई अपना अपना काम देखो, कहो वही तो कर रहे हैं हम। तो बल्कि एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, जो क्या कहा, ये सूरह नंबर 29 सूरह अनकबूत आयत नंबर 29 में है कि ले आ हम पर अल्लाह का अजाब अगर तू सच्चा है। मतलब चैलेंज कर दिया लूत अलैहिस्सलाम को। तो क्या करते नबी बेचारे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इसको टॉपिक और लंबा हो जाएगा, इंशाल्लाह अभी लूत अलैहिस्सलाम कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जज़ाकल्लाह खैर।